پروفیسر محمد ابوبکر صدیق صاحب، آپ یہ فرمائیے، ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ کافی تفصیل اس کی بتا دی ہے، فیصلے کی بھی اور اس کی جزیات بھی آپ نے آگاہ کر دی ہے کہ اس فیصلے کے نفاذ کا عملی طریقہ کار کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کی اگر سٹیجز بن جاتی ہیں، سٹیپ وائی ہو جاتا ہے مختلف اداروں کے اندر، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور روز نیوز کا کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پر یہ پروگرام کنڈکٹ کیا، اور ہمارے سی او صاحب سردار خان نیازی صاحب ماشاءاللہ بڑے اس کی واقعی ضرورت تھی، اور کہ بھی پرائیویٹ میڈیا اور پبلک میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ باقاعدہ آنی چاہیے اور لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس ہو۔ جہاں عملی نفاذ کا تعلق ہے، اس فیصلے کی یہ خوبیاں جو ڈاکٹر صاحب نے گنوائیں اس کے اندر اور اس کے اندر ایک یہ جو کمی محسوس ہوئی وہ یہ کہ اس کا باقاعدہ عملی نفاذ کا طریقہ کار جو تھا وہ اس کی طرف نشاندہی نہیں کی گئی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی عملی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ ایون ہمارے ہاں چونکہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، اور ہمارا جو ادارہ ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس، اسلامائزیشن آف اکانومی، اس کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ خود انٹرنیشنل اسکالرز بھی بلوائے اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈاکومنٹیشن ہوئی، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس وقت ایک ڈاکومنٹ اس کے لیے تیار کیا گیا، اور IIE بلو پرنٹ بھی اس حوالے سے ہمارے یہاں موجود ہیں۔ اچھا، پریسیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہے اور وہ اسلامک بینکنگ کی صورت میں ہے، جس طرح کہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے اپنے ڈیسیجن میں کہا ہے کہ ہمارے پاس اسلامک بینکنگ موجود ہے۔ ایون غیر مسلم ممالک بھی اب اس کی طرف آ رہے ہیں اور اس کو نفاذ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ہاں جو آئین ہے وہ اسلامی نہیں ہے، غیر اسلامی آئین ہے، اور اس کے باوجود غیر مسلم ممالک کے اندر بھی اسلامک بینکنگ ان کے ہاں پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ آئین جو ہے اس کی کافی حد تک جو ہے وہ ہمارا اسلامی آئین ہے، اس کے اندر باقاعدہ اقتدار اعلیٰ اور بنیادی عقائد کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہم ایک ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اور اسلامی بینکنگ سسٹم ہمارا بڑی کامیابی سے یہاں پر چل رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو پریسیڈنٹ ہے، پریسیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارے پاس یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو چلتا ہے، گرتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، پھر آخرکار چل کر پھر دوڑنا سیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ الحمدللہ پاکستان بننے کے بعد سے یہ کوشش شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ان میں کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، لیکن مخلص لوگ تھے کہ جنہوں نے اس طرف انیشیٹو لیے، زیادہ دور کے اندر بھی ہوئی، پھر بعد میں ہوتی رہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم آج اسلامک بینکنگ کی صورت میں، اور ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی کمیاں ہیں، اور اس سسٹم کے اندر سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ HR ہے۔ عملی نفاذ کی طرف ہم آئیں تو ہمارے پاس دیکھیں دو طرح کی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے، ایک ہے پبلک سیکٹر اور ایک ہے ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر۔ دونوں سیکٹر کی طرف اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اسٹیٹ بینک ہے پاکستان ہے، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو، خاص طور پر بینکنگ انسٹیٹیوشنز کو جو کنٹرول کرتا ہے، وہ سارا کا سارا اس وقت کیپٹلزم سٹرکچر بیس ہے۔ اب منی مارکیٹ کی طرف جائیں تو ہمارے پاس ٹی بلز ہیں جو کہ سودی نظام پر بنیاد رکھتے ہیں، اسی طرح کیپٹل مارکیٹس کی طرف جائیں تو ہمارے ہاں سودی نظام چل رہا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلامک آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ اسلامک آلٹرنیٹ ہیں، ضرورت تھی اس پولیٹیکل ول کی جس کی طرف فیڈرل شریعہ کورٹ نے نشاندہی کی ہے کہ اب آپ کو یہ انیشیٹو لینا ہے۔ اب عملی نفاذ موجود ہے، ہمارے پاس کیپٹل مارکیٹ انسٹرومنٹس موجود ہیں، ہمارے پاس سلم سکوک ہے، مشارکہ سکوک ہے، مداربہ سکوک ہے، اسلامک موڈز کے جس موڈ کو اٹھا لیں ہمارے پاس الحمدللہ وہ پروڈکٹ موجود ہیں۔ شریعہ اسکالرز نے، اور ایون ڈاکٹر صاحب چونکہ اسٹیٹ بینک کے اسلامک بینکنگ کے اندر بہت بڑا کام کیا، اور ان کی ایک بہت اچھی کتاب بھی ہے جو اسلامک فائنانس کے اوپر جو سب سے بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے پوری دنیا میں، تو ہمارے پاس سارا عملی طریقہ کار موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم منی مارکیٹ انسٹرومنٹس میں آئیں، ٹی بلز ہیں، ہم نارملی اس وقت جو اسٹیٹ بینک کنٹرول کر رہا ہے مختلف بینکوں کو SLR کے اندر، CRR کے اندر، وہ اسلامک بینکوں کو انہوں نے کچھ نہ کچھ اس انداز میں کنٹرول کیا ہوا کہ آپ سکوک پرچیز کریں، سیکیورٹیز، اور ہمارے پاس سیکیورٹیز رکھوائیں، چونکہ اگرچہ ہمارے پاس اپنی ٹریجری پروڈکٹ نہیں ہے، لیکن اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شریعہ بورڈ چاہے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک اپنے شریعہ بورڈ سے کہے گا اور آرام سے وہی پروڈکٹ جو اسلامک جو اصولوں پہ بنیاد رکھتی ہیں وہی پروڈکٹ آرام سے اسٹیٹ بینک اس کو لانچ کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر حملہ عملی طور پر ہمارا ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ کہ ہمارے پاس اس کا جو پیپر ورک ہے وہ سارا ہوا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس تھیوری اس کی ساری موجود ہے۔
اس کو صرف عملی طور پر نافذ کرنا ہے. ہمیں صرف چاہے ہوگا یہ کہ ہم ڈیٹ انسٹرومنٹ سے نکل کر ہم ریئل ایکٹیویٹی کی طرف آ جائیں گے, اسپیکولیشن سے نکل کر ہم ریئل اکانومی کی طرف آ جائیں گے, اور یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہوگا, اور یہی چیز ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گی. جب آپ ریئل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہوں گے, ڈیٹ بیسڈ ہے, اسپیکولیشن ہے, گھر بیٹھے آرام سے سب کچھ چیزیں خاموشی سے ہو رہی ہیں, جب ریئل ایکٹیویٹی انوالو ہوگی تو پر آپ کی امپلائمنٹ بھی اس کے اندر رہے گی, آپ کی مارکیٹ کے اندر آپ کی جو پرائس اسٹیبلٹی ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی, آپ کا انفلیشن سے کافی جان چھوٹے گی, آپ کے ہاں جو ہے وہ رسک اور ریٹرن کی جو کیفیت ہے, ہمارے ہاں اس وقت جو ڈیٹ مارکیٹ ہے یہ رسک ٹوٹلی, مطلب جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جب کسی کو آفر کر رہے ہیں اس کے اوپر تو کسی قسم کا رسک ہی نہیں ہے, آپ گارنٹیڈ پروفٹ دے رہے ہیں, رسک شیئرنگ نہیں ہے. لیکن جب آپ اسلامک فائنانس کی طرف آئیں گے آپ کو رسک شیئرنگ ہے, آپ دونوں طرف, یعنی اگر منافع بھی ہے تو آپ شیئر کریں, آپ کا نقصان ہے تو بھی آپ شیئر کر رہے ہیں, تو ایک پارٹی کے اوپر کہیں بھی ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. اس وقت جو ڈیٹ سسٹم چل رہا ہے, ڈیٹ سسٹم یہ ہے کہ آپ نے کہا جی 10 لاکھ میرا جمع کر دیں اور اس کے اوپر آپ کو منتھلی ہم اتنا دیں گے, بھلے ہم خود اتنا کمائیں یا نہ کمائیں لیکن آپ کو ملتا رہے گا. اسلام کہتا ہے کہ نہ تو ہم کریڈیٹر کو کیا چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپلائٹیو بنے, نہ ہم ڈیٹر کو چاہتے ہیں کہ اس کو وہ ایکسپلائٹ ہو, اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹر سارا فائدہ لے جائے اور کریڈیٹر کو کچھ نہ ملے. اسلام اعتدال کی بات کرتا ہے, تو جب آپ ریئل ایکٹیویٹی کو شامل کریں گے تو پھر اس کے اندر ہمارے ہاں پرنسپل جو ہے وہ ہے الخراج بالضمان, کہ پروفٹ ڈیوالوز ود لائبلٹی آف لاس, کہ اگر آپ نفع کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو نقصان کا خطرہ لینا پڑے گا. تو یہ وہ والا جو عنصر ہے, ایلیمنٹ ہے جو اسلامک فائنینشل سسٹم کے اندر ہے, اسی چیز کو ہم نے لے کے آنا ہے اپنے اس اکنامک پوری اکانومی کے اندر. وہ تو تب جا کر کے پھر ہمیں پتہ چلے گا, نکھر کر بات سامنے آئے گی. اور یہی بات جو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, جی میں آپ کی طرف آتا ہوں, کہ اس کو بھی لوگ ہیلا کہتے ہیں. تو یہ جو پی ایل ایس ایک زمانے میں شروع ہوا تھا, پروفٹ لاس شیئرنگ اسکیم, تو اس کو ہیلے کا ہی نام دیا گیا تھا, اور اس میں پروفٹ ہی ہے, اس میں لاس والی کوئی بات نہیں ہے. وہ اکاؤنٹ ٹائٹل کے طور پر یوز ہوتا ہے, لیکن اس میں لاس والی بات نہیں, اور پروفٹ بھی ایک طرح سے فکس ہے کتنا آپ کو ملتا ہے. تو وہ ایک ہیلا تھا, اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی تھی. وہ جو پی ایل ایس تھا نا, جو زیادہ دور کے اندر پی ایل ایس بنا تھا, وہ پی ایل ایس یہ تھا کہ وہاں پر جو شرح منافع کا جو تعین تھا وہ انویسٹمنٹ کے ساتھ تھا, کہ جتنا کیپٹل دیں گے اس کا اتنا پرسنٹ, وہ اگین سود کے زمرے میں آتا تھا, صرف نام تو اس کا تھا لیکن یہ نہیں تھا. جی پروفیسر محمد ابوبکر صدیق صاحب, ایک بات جو سامنے آتی ہے اور جو اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں بھی بات چیت بھی ہوئی ہے کافی ہماری, کہ یہ جو ہمارا بین الاقوامی ایک لین دین کا تعلق ہے, ٹریڈ, انٹرنیشنل ٹریڈ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی اسی سے جکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس تناظر میں, کہ جب ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے تو پھر اس کے ساتھ کیسا ہمارا نپٹیں گے اس معاملے کو؟ جی, اسلامک بینکنگ کے تھرو اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہے, اور اگر جس طرح فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ بینکوں کے اٹھا کے دیکھیں, خاص طور پہ اسلامک بینکوں کی, تو اس کے اندر جو امپورٹ ایکسپورٹ سے جو ہو رہی ہے اس کے اندر اگرچہ ہمارے ہاں اس وقت ایک پروڈکٹ ایسی ہے جو کنٹروورشل رہی ہے, اور وہ خاص طور پر اسی انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے ہوتی ہے, سلم فائنانسنگ کے تھرو جس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے. تو اس کے ہمارے ہاں اور بھی موڈ ہیں جس کے ذریعے ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کر سکتے ہیں, چونکہ خاص طور پر اگر جائیں تو آپ انڈسٹریل سیکٹر میں مینوفیکچرنگ سائڈ پہ جائیں تو استثناء کا موڈ ہمارے پاس بہت اچھا موڈ ہے, جس کے ذریعے انٹرنیشنل ٹریڈ, اسلامک بینکنگ سیکٹر خاص طور پہ اس کو فائنانس کر رہا ہے. اور ہمارے ہاں سلم بھی اس کے اندر ایک موڈ ہے ہمارے پاس موجود ہے. تجارت کے اندر تجارہ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر ہمارے ہاں لیا جا سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے کوئی موڈز نہیں ہیں. اور خاص طور پر جب آپ رسک شیئرنگ کے طرف آتے ہیں نا, تو جو نان مسلم ہے وہ بھی اس کی طرف بڑا اٹریکٹ ہو کے آتا ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ سارا رسک میرا نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. دیٹ از دا ریزن کہ آپ یورپ کے اندر دیکھیں, اور فرانس, اس کی اسلام دشمنی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی اسلامک فائنانس, یہ یورو کرائسس آئے تھے اور اس کے بعد اسلامک فائنانس نے وہاں پہ لوگوں کو کافی اٹریکٹ کیا ہے. یورپین ورلڈ میں بھی اٹریکٹ ہوا ہے اسلامک فائنانس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ اس وقت بھی پریکٹس ہو رہی ہے اسلامک فائنانس کے موڈ کے تھرو, لیکن وہ ایک نیگلیکٹڈ پارٹ ہے, کیونکہ بہت اسلامک بینک پورے بینکنگ سیکٹر کے اندر بڑا چھوٹا پارٹ ہے. پھر اس کے اندر بھی انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ چند ایک انویسٹرز ہیں جو اسلامک فائنانس سے وہ لیتے ہیں, لیکن ہمارے پاس موڈ موجود ہے. اگر ہمارا بنایا نا جی,
پورا بینکنگ کا نظام تو چینج نہیں کیا اس نے کہ اسلامک اگر پورا کا پورا پورا بینکنگ سسٹم ہمارا اسلامی ہو جائے اور مالیاتی نظام، آپ خود اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا بینکنگ سیکٹر کتنا بڑا ہے. ہمارا جو گزشتہ ڈیفنس بجٹ تھا وہ تھا 1100 ارب. بینکوں کا بینکنگ سیکٹر کا جو صرف پروفٹ تھا وہ تھا 1400 ارب. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا ان کا جو ہے وہ والیوم ہے. اور اگر یہی سارا، اور اس میں 70%، مزے کی بات یہ ہے کہ 70% جو پیمنٹس ہیں وہ نارملی آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے جاتی ہیں. اور یہ کہاں سے پیمنٹ ہوتی ہیں؟ آپ کے ٹیکس پیئر کے منی. تو اگر یہی چیز آپ کا سود سے جان چھوٹ جائے اور آپ ریئل سیکٹر کی طرف آ جائیں اور ریئل ایکٹیویٹی آنا شروع ہو جائے اور سلم، استثناء اور مشارکہ، مداربہ، ان موڈز کے تھرو آپ اپنے انویسٹ کرنا شروع، فائنانس کرنا شروع کر دیں تو پھر ریئل ایکٹیویٹی بڑھے گی. آپ کے ہاں جو سب سے بڑا جو ہر آنے والی گورنمنٹ کو، ہر پولیٹیکل پارٹی کو جو پرابلم رہتا ہے، جی ہم آئیں گے امپلائمنٹ بڑھائیں گے. ہمارے ہاں ایک سوال ہوتا ہے جی نوکر پیدا کرنا. اسلامک فائنانس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انٹرپرینیور پیدا کرتا ہے. یہ بزنس کے مالک پروڈیوس کرتا ہے، نوکر کی بجائے یہ بزنس یہ مالک پیدا کرتا ہے. اس کی وجہ پروفیسر صاحب یہ ہے نا کہ اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ استحصال پر نہیں، احسان پر مبنی ہے. بالکل. تو جب احسان آئے گا اس میں ہمدردی آئے گی، خیرخواہی آئے گی. استحصال جہاں آئے گا وہاں لوٹ کسوٹ آئے گی. اور یہ جو سودی نظام ہے یہ تو استحصالی نظام ہے. یہ تو دوسروں کی جیب سے پیسے کھینچتا ہے، اس کو دیتا تو کچھ نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ آپ ہر غریب آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے کی خود جستجو کرتے ہیں. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا کہ وہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. بالکل. تو اگر یہ ہمارا زکوٰۃ کا نظام رائج ہو جائے، یہ ہمارا صدقات کا نظام رائج ہو جائے، اور ہمارے جو صدقات ہیں ان کی طرف لوگ راغب ہو جائیں، تو دیکھیں کہ غربت بھی ختم ہوتی ہے، امپلائمنٹ بھی جو ہے اس کا بھی مسئلہ نہیں رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ جب نظام آ رہا ہے انشاءاللہ اور آئے گا تو یہ بہت سے لوگوں کو ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہیں ہوگا، اس میں بڑی مشکلات بھی آئیں گی. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اویئرنیس کمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے، اور اس کا آغاز کہاں سے ہو؟ جیسے آپ اساتذہ ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے اکیڈمیوں کا تذکرہ کیا ہے، پھر ہمارے مسجد کے محراب و ممبر ہیں، اور سب سے بڑا ممبر و محراب آج کا میڈیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی ہوئی، ہم چونکہ اکیڈمیا سے ہمارا تعلق ہے، ہم ریسرچ بھی کرواتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر، اور اویئرنیس اسلامک فائنانس کے حوالے سے ہم کوسچن ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ معاشرے میں جاتا ہے. ابھی حال ہی میں ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے آئی ڈی بی کی، اور 15 ممالک کے ہم نے صرف ایشوز وہاں پہ دیکھے ہیں. تو حیران کن بات یہ ہے کہ 15 کے 15 ممالک جو آئی ڈی بی سے لنکڈ تھے، ایون ملیزیا ہو یا کوئی بھی دوسرے کنٹری ہو جائیں، سب سے بڑا پرابلم ان کا اویئرنیس ایشو ہے کہ عوام کی سطح پر یا خواص کی سطح پر بھی، ایون جو اسلامک بینکنگ کے اندر جو جابز کر رہے ہیں وہ بھی چونکہ کنونشنل ایم بی اے اور وہ والی ڈگریز کر کے آئے ہوئے ہیں. اس لیے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کو عملی شکل میں بتائیں کہ ملک میں کیسے ہم اویئرنیس کریٹ کریں. یہ جو اویئرنیس ہے اب اس کو چونکہ گورنمنٹ کی سطح پر آئے گی تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر علماء اور اکیڈیمیا اور ایسے ادارے جو اسلامک فائنانس کے اوپر اپنا پیچھے ایک ہسٹری رکھتے ہیں اور ریسرچ کے تھرو ان کے ایکسپرٹ سے، اور اسی طرح جس طرح آج آپ کے ہاں پروگرام ہوا ہے اور یہ پروگرام انیشیٹو آپ نے لیا. دیکھیں اس میں پروفیسر میں گزارش کروں کہ حکومت کی سطح پر تب ہوگا جب حکومت یکسو ہو کے آگے بڑھے گی. اگر حکومت پھر کسی اور اپیل میں جانے کا سوچ رہی ہوگی تو وہ تو اویئرنیس نہیں آنے دے گی. ایک چیز آپ یہ تو میرے آپ کے کرنے کا میرے خیال اب کام زیادہ ہے حکومت کے دست و بازو بننے کا کام. ایک چیز ہے کہ ہم تو کریں گے، اکیڈیمیا اپنی سطح پر کر رہا ہے، لیکن یہ اگین میں آپ کو بتاتا چلوں سر کہ پولیٹیکل ول کے بغیر ہم یہ سفر کمپلیٹ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل ول ہمارے لیے ضروری ہے اور اسی کے تھرو ہی یہ نظام باقاعدہ نظام کے طور پر آ پائے گا. وہ یہ جو فیوز و برکات والی بات تھی، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ہاں پبلک کے اندر اور ہر کے اندر ایک پایا جاتا ہے کہ جی قرضے معاف کروائے جاتے ہیں، بلینز کے قرضے لے لیتے ہیں پولیٹیشینز اور لوگ، اور بعد میں قرضے معاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ کا اسلامک فائنینشیل سسٹم آ جائے، اسلامک بینکنگ سسٹم آ جاتا ہے بینکنگ انڈسٹری کے اندر، یہ چیز نہیں رہے گی. یہ چیز ویو آف ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اسلامک بینکس ہیں وہ ان کا اونرشپ کا رول کم ہے اور ان کا بیچ کے اندر ایز اے مدارب اور ایجنسی کا رول زیادہ ہے. اور یہ جو ویو آف کرنا ہے بلینز کو، یہ کام ہوتا ہے اونرشپ کا، اور وہ وہاں پر سودی بینکوں کو تو مجبور کر دیا جاتا ہے چونکہ وہ وہاں پہ اونرشپ ہوتی ہے ساری کی ساری. تو دیٹ از دا ریزن اسلامک فائنانس کے کہ یہ بھی برکت ہوگی کہ آپ کے یہاں
کرپشن کے جو راستے ہیں، چانسز ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کوئی ایک دو جملوں میں کوئی اس حوالے سے کوئی خاص آپ جی الحمدللہ کافی لمبی بحث ہوئی، لیکن لاسٹ میں کہوں گا کہ اب جب اتنا کام ہو رہا ہے، کورٹ نے ماشاءاللہ اپنا کام کر دیا، اسٹیٹ بینک نے بہت بھی پہلے کام کیا ہے، لیکن اب تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کو اس طرف بھی توجہ دینی ہے کہ یہ جو چینج آ رہی ہے اس میں چینج ایسی آئے کہ واقعی ایکسپلائٹیشن سسٹم سے نکلے جی، تاکہ وہ جو معاملہ ہے فیوض و برکات کا ایکسپلائٹیشن کیسے نکلے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے، سودی نظام ہے، ایک دو جملوں میں چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، جی جو موجودہ نظام ہے جو بینکاری کا، اس میں سرکولیشن آف انکم جو ہے وہ غریب سے امیر کی طرف جاری ہے، اور اب اسٹیٹ بینک یہ کرے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، امیر سے غریب کی طرف جائے۔ ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ انشور کرے کہ ڈپازیٹر کو واقعی صحیح ریٹ ملے، ٹھیک ہے۔ یہ جب تک ہم یہ نے نہیں ہوگا، اکیڈیمیا کی جو اسٹڈیز کرائی ہیں اس کے اندر یہی ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ سملرٹی جا رہی ہے کہ وہ بھی کارپوریٹ سیکٹر کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہا ہے، اور یہاں اسٹیٹ بینک کو رول پلے کرنا ہوگا۔ یہ ہماری جی ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام سودی نظام کا خاتمہ، مستحکم معیشت کی ضمانت، اس پہ بہت